بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں سے اپنے مسائل کی شکایت کرنے کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ عزت اور تعریف مانگی نہیں، کمائی جاتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ دنیا کو اپنے دکھ بتانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ رب بہت مہربان و رحیم ہے، اس نے ہمیں روشن و واضح نشانیاں اور عقل و شعور عطا کیے ہیں، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اربوں ڈالرز کی ریسرچ کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں شفا اور انسانیت کا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ دنیا کی سب سے باری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو کبھی بھی محتاج نہ کرے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ہم باہر کے مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فیصلوں کی مخالفت کریں، جی حضوری کرنا چھوڑ دیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر دن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔
مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اعمال ہیں۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہ کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنا دیا ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں، زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے۔ اپنے آس پاس نظر رکھیں ایسے لوگوں پر جو آپ کی ہر غلط بات پر بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ آپ کی زندگی تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پر ایک باوفا شخص چاہیے، جس کی اپنی کوئی شرط اور اصول نہ ہوں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ مصلے پر سر رکھ کر رونا، جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ایسا بن کے دکھاتا ہے جیسا وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ ایسا کر کے صرف لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ قدر اور ضرورت۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا، کوریدتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔